بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کیا جائے کہ یہ معاملہ آسان ہو ہمارے لیے؟ صادق علیہ محمد کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سکرۃ الموت آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ لقرابتہ وصولا، فرمایا کہ جو خالی صلہ رحم نہیں کرنے والے ہوں، بہت زیادہ صلہ رحم کرنے والے، یہ صیغہ مبالغہ یہاں پر، یعنی اپنے قرابت داروں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اچھا رکھنے والے ہوں، ان کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ صلہ رحم تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا یہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا یہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم یا کسی سے بھی مواسات آپ کسی بھی مومن سے کریں، وہ ہو سکتا ہے بمال او بجاہ او بکلمت طیبت، یا اپنے مال سے، یا اللہ نے جو آپ کو عزت اور آبرو دی ہے اس کے ذریعے سے کسی کا کام حل کروائیے، یا کلمہ طیبہ، اچھی کم از کم بات تو کیجیے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیٹس بھی نہیں کہ جس سے کسی کا مسئلہ حل کر سکے، اچھی بات تو ہر ایک کر سکتا ہے، اچھی طرح سے بات کرنا، کلمہ طیبہ۔ امام نے کہا یہ تین چیزوں سے صلہ رحم کرو۔ کبھی مال سے بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی بات کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا وہ بھی ثروت مند ہے، اسے مال کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی کے وقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر امام الاسلام نے دوسرا فرمایا وَبِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اور یہ سکرۃ الموت اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، صیغہ مبالغہ یہاں پر، یہ دو باتیں، بہت زیادہ احسان۔ اچھا، والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے جوڑے تو پھر مطلب کھلتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ امام الاسلام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے والدین کے ساتھ کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دو، یہ نیکی۔ اگر کہہ دیا تو پھر نیکی تو ہے پھر بھی، لیکن وہ نیکی کی اعلیٰ ترین صفت نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے والدین کیا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اولاد ہی کیا جسے یہ نہ پتا کہ اس کے والدین کو کیا ضرورت ہے، ہاں، یعنی وہ بہت بے خبر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ والدین کو بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز ایک عام سطح پہ رکھنی چاہیے، ایک عام انسانی سطح پر۔ ان کی ایکسپیکٹیشن اس طرح سے نہ ہو کہ خود اولاد کے بس سے باہر ہو جائے، لیکن اولاد کے لیے کہا گیا کہ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں وہ کون سی میڈیسن یوز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کھانا یوز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کہیں اس سے وہ پوری کر دیں، یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کا سب سے اعلیٰ کمال۔ یہ سکرۃ الموت کو آسان بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کبھی کبھی پیغمبر اکرم جبرائیل امین سے کہتے تھے کہ اذنی، مجھے نصیحت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کسی چھوٹے سے بھی قبول کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی بڑا ہی نصیحت کرے۔ تو جبریل نے، ظاہر ہے وہ نصیحت کہاں سے کریں گے؟ خدائی کے حکم سے کریں گے۔ فرمایا کہ خدا نے تین نصیحتیں کی، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلا فرمایا عش ما شئت فإنک میت، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، آپ جیسے بھی زندگی گزاریں، بالآخر فإنک میت، مرنا ہے۔ یہ پہلی نصیحت کی۔ یعنی کیا؟ یعنی فقیر ہو، امیر ہو، شراب پیتا ہو، پانی پیتا ہو، مجھے کہنے دیں مثلا کلب جاتا ہو، مسجد جاتا ہو، مرنا تو ہر ایک نے، جیسے بھی زندگی گزارو مرنا ہے۔ ہولڈن میں بیٹھیے، لیمبورگینی میں بیٹھیے، مرنا ہے۔ فإنک میت، پہلی نصیحت یہ ہے کہ مرنا ہر ایک نے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی مر گئے۔ پھر کہا احبب ما شئت فإنک مفارق، یہ بہت اہم ہے، بہت غور کیجیے گا کہ جس چیز سے بھی محبت کر لو، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی بسا اوقات کروائی جاتی ہے، میں اس کو دینی حوالے سے اس وقت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس وقت خیر پین پیپر تو نہیں سب کے پاس کہ کوئی لکھ سکے، لیکن آپ دل میں سوچئے کہ آپ کی اس وقت محبوب ترین ہستی کون ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ خاتون ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی مال ہو، اس کی عزت ہو، کسی کی کوئی عادت ہو جو اس کے لیے سب سے محبوب ہے۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جو بھی آپ کا محبوب ترین ہے اس سے جدا ہونا ہے آپ۔ پھر فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور کچھ بھی آپ عمل کر لیجئے، فَإِنَّكَ لَاقِي، آپ اسی عمل سے ملاقات کریں گے، خود اس عمل سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، اس عمل سے کیسے ملاقات کریں گے؟ ابھی سکرۃ الموت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جوان تھا، حضور مکرم اس کے پاس پہنچے، مرنے والا تھا، سکرۃ الموت اس پہ طاری ہے۔ حضور نے اسے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا، نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے دیکھا کہ خاتون قریب میں تشریف فرمائے،
پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ماں ہے ان کی۔ حضور نے اس ماں سے پوچھا کہ آپ کیا ناراض ہیں اس سے؟ تو کہا ناراض نہیں ہوں، بلکہ 6 سال سے ہماری بات چیت بند ہے۔ حضور مکرم نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کی زبان پر اس وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ وہ نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جو عمل کر لو گے اسے خود دیکھو گے اپنے سامنے، اس سے تو ملاقات کرو گے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم آیا، میں نے معاف کیا۔ تو حضور پھر اس کے پاس گئے، کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضور نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اب بھی اپنے اطراف میں کچھ سیاہ تصویروں کو اور سیاہ ایسی مخلوقات کو دے رہا ہوں جس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ پڑھو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے وہ کہ جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے، کثیر کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے کو قبول کر لے اور میرے کثیر کو معاف کر دے، کہ تو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جیسے اس نے یہ کہا کہ اب وہ جو صورتیں تھیں وہ چلی گئیں اور نورانی صورتیں اب آ گئیں۔ ہم اپنے عمل سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا سکرۃ الموت کا معاملہ اچھی طرح سے گزرے، اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات ہو، اس وقت مل کے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دو روایتیں سناؤں گا، بات ختم کروں گا۔ پہلی یہ کہ ایک سکرۃ الموت کے بارے میں بات ہو گئی، بہت زیادہ صلہ رحم، بہت زیادہ والدین کے ساتھ نیکی انشاءاللہ۔ یہ 2 اعمال ہیں۔ قبر میں جا کر کون سے اعمال ہم لے کے جائیں کہ راحت رہے، اس کے لیے ایک حدیث سن لیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی انسان کی جو بھی قبر ہے نا، وہ روزانہ 5 مرتبہ صدا دیتی ہے انسان کو، پکارتی ہے قبر۔ قبر پکارتی ہے صاحب قبر کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے علم میں بات رکھی ہے کہ کون کہاں دفن ہونے والا ہے، تو وہ ہمیں پکار رہی ہوتی ہے وہ قبر۔ پہلی جو قبر کی صدا ہے وہ یہ ہے کہ میں فقر کا گھر ہوں، اپنے لیے کوئی خزانہ ساتھ میں لے کر آنا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ خزانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا قبر کا خزانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ لے کر آنا۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر فرمایا میں ظلمت کا گھر ہوں، نور اپنے ساتھ لے کر آنا۔ ہم سے پوچھا گیا کہ مولا قبر کا نور کیا ہے؟ کا نماز کی پابندی، نور اپنے ساتھ لے کر آنا، بالخصوص نماز فجر۔ نماز فجر اگر کوئی اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو تو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ امام کی حدیث کے مطابق وہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اول وقت، وہ رات کے وقت میں بھی ہے گویا اور دن کے وقت میں بھی ہے، کیونکہ ابھی رات پوری ختم نہیں ہوئی اور دن ابھی شروع نہیں ہوا۔ کہ جو اول وقت میں نماز فجر پڑھتا ہے تو رات کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں ایک ہی عمل لکھتے ہیں، یعنی ایک فجر 2 لکھی جاتی ہے نامہ اعمال میں۔ میں ظلمت کا گھر ہوں، نور لے کر آنا۔ تیسرا قبر صدا دیتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، کوئی انیس لے کر آنا ساتھ میں۔ امام سے پوچھا گیا کہ قبر کا انیس کون ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن۔ پھر قبر صدا دیتی ہے کہ میں خاک ہوں، کوئی اپنے ساتھ بستر لے کر آنا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ پھر قبر کا بستر کیا ہے؟ فرمایا عمل صالح۔ اور قبر کی 5ویں صدا یہ ہوتی ہے کہ میں ڈسنے والوں کا گھر ہوں، یعنی یہاں پر بہت سے ایسے حیوان اور درندے رہتے ہیں کہ جو ڈستے ہیں، تو اپنے ساتھ تریاق لے کر آنا، یعنی اینٹی وینم لے کر آنا۔ وہ کیا ہے؟ امام نے کہا صدقہ۔ یہ قبر کی 5 صدائیں۔ پھر سے سن لیجیے گا جلدی جلدی ایک ایک لفظ میں۔ قبر کہتی ہے کہ میں ظلمت کا گھر ہوں، نور لے کر آنا، نور قرآن ہے۔ اس سے پہلے قبر کہتی ہے کہ میں فقر کا گھر ہوں، خزانہ لے کر آنا، خزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ قبر کہتی ہے کہ میں ظلمت کا گھر ہوں تو نور لے کر آنا، وہ ہے در حقیقت نماز۔ انیس لے کر آنا، وہ ہے صدقہ۔ بستر لے کر آنا، وہ ہے عمل صالح۔ اور تریاق لے کر آنا، زہر کے مقابلے میں کچھ، وہ ہے صدقہ۔